سجاد کی ہے ماں۔ جناب ام رباب کہ جو ایک ایسی بیوی ہیں جنہیں خدا نے 2 اولادیں دی تھیں، ایک بچی جس کا نام سکینہ اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام علی اصغر ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب جناب ام رباب مدینے سے نکل رہی تھی تو اس وقت جناب علی اصغر کی عمر صرف اور صرف 18 دن کی تھی۔ اب ذرا تصور کریے کہ 18 دن کے بچے کو سفر میں لے جانا کتنی بڑی صعوبت اور مصیبت ہے، لیکن روایت بتاتی ہے کہ اس ماں کو اتنا زیادہ ارمان تھا حسین پہ اپنے بچوں کو قربان کرنے کا کہ گھر پہ نہیں رکی، مدینے میں نہیں رکی، بلکہ اپنے والی و وارث کے ساتھ جہاں جہاں حسین گئے وہاں وہاں جناب رباب گئی۔ اب میں مولا حسین کے ایک جملہ سناتا ہوں۔ مولا حسین فرماتے ہیں مجھے اس گھر میں اچھا ہی نہیں لگتا ہے کہ جہاں پہ رباب اور سکینہ نہ ہو۔ نہ جانے کتنی زیادہ محبت تھی رباب سے اور سکینہ سے حسین کو کہ جہاں پہ سکینہ نہ ہو، رباب نہ ہو، وہاں پہ حسین کا دل نہیں لگا کرتا تھا۔ روایت کے جملے ہیں کہ قسمت نے بہت عجیب و غریب اور مظلومیت کا دن دکھایا جناب رباب کو کہ جو بیٹا تھا وہ کربلا کے میدان میں تیر ہرملہ کا نشانہ بن گیا۔ اپنے قد سے بڑا تیر کھایا علی اصغر نے، اور جو بچی تھی وہ زندان شام میں ماں کو الوداع کہہ کے چلی گئی۔ جناب رباب نے دونوں غم برداشت کیے۔ وہ ماں کس طریقے سے برداشت کرتی جس کے سر سے سایہ بھی اٹھ چکا تھا، جس کی گود بھی ویران ہو چکی تھی۔ اور روایت کے جملے ہیں، بدو جملے کی روایت پھر اس کے بعد سنیے۔ روایت کے جملے ہیں جب جناب رباب کی شہادت واقع ہو گئی اور غسل کے وقت جب جناب رباب کے چادر کے ایک گرہ کو کھولا گیا تو لوگوں نے سوچا کہ جناب رباب نے اس میں کچھ قیمتی سامان رکھا ہوگا، لیکن جب اس گرہ کو کھولا گیا تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ 2 چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک جناب سکینہ کے کانوں کے بندے رکھے ہوئے تھے، دوسرے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ زینب نے چیخ ماری، اے بھابی رباب، آپ کو یہ دونوں اتنا زیادہ یاد آتے تھے کہ جب بھی دونوں کی یاد آتی ان کی نشانیوں کو آنکھوں سے لگا کے سکون پا۔ یہ ہے کنیز فاطمہ فیضا کی سواری، یہ ہے کنیز فاطمہ فیضا کی سواری، ہے زیشت اہل بیت کی خدمت میں گزاری، کلثوم کو زینب دلگیر کو پالا، کلثوم کو زینب دلگیر کو پالا، بیٹے کی طرح شبرو
شبیر کو پالا کلثوم کو زینب دلگیر کو پالا بیٹے کی طرح شبرو شبیر کو پالا. عزادارو، عماریوں کا سلسلہ تمام ہو چکا ہے، بس آخری تبرک کی زیارت کرنا باقی ہے. ابھی آپ زیارت کریں گے کہ سب سے آخر میں جو تبرک پیش کیا جا رہا ہے وہ کچھ اور نہیں ہے، کوئی عماری نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، بلکہ اس شہنشاہ کا علم ہے جس نے دونوں بازو تو کٹا دیے لیکن علم کی شان پہ کوئی حرف نہیں آنے دیا. آج جیسے ہی علمداری کا نام سنتے ہیں سب سے پہلے عباس کا نام سامنے آتا ہے، اس لیے کہ اس جری نے، اس شیر نے کربلا کے میدان میں جو علم اٹھایا تو اتنا بلند اٹھایا کہ پوری دنیا کا بشر اس علم کو دیکھ کر آج بھی حیران بیٹھا ہوا ہے. روایت کے جملے ہیں جب عباس جانے لگے تو اس علم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. حسین نے علم کو جھکایا، اسے محو کر دیا. اس کے بعد ایک قیامت کا جملہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. بہن سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، رو کے پوچھا بھیا آپ عباس کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ کیا عباس کو شہید ہونے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ ہاں بہنا، خدا کی یہی مرضی ہے کہ عباس جا تو رہا ہے مگر عباس واپس نہیں آئے گا. جیسے ہی یہ سننا تھا جناب زینب خیمے میں آئی، تمام سیدانیوں کو جمع کیا اور کہا اے سیدانیوں، میں نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ واپس لیتی ہو. سنو، جب تک میرا بھیا زندہ رہے گا تب تک میں تمہاری رضا کی ضامن ہوں، لیکن جیسے ہی میرا عباس مارا جائے میں تمہاری چادر کی ذمہ دار نہیں. اجرکم اللہ، جزاک اللہ. روایت ابھی جب میں اشارہ کروں گا تب انشاءاللہ اللہ مبارک کی زیارت کرائی جائے گی. روایت کے جملے ہیں عباس بڑی شان کے ساتھ علم لے کر کے آگے بڑھے. علم لے کے گئے، فرات پہ قبضہ کیا، مسجد سکینہ کو پانی سے پر کیا. اسی آن و بان کے ساتھ اور شان کے ساتھ یہ علی کا شیر نہر فرات سے واپس آ رہا ہے. جیسے ہی نہر فرات پر گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا بڑی تیزی کے ساتھ عباس کو اپنے اوپر سوار کر کے سکینہ تک پانی پہنچانا چاہتا ہے. اتنے میں ایک تیر آیا جو مشکیز سکینہ پہ لگا. مجھے پورے مصائب نہیں پڑھنے ہیں کہ عباس کے بازو قلم ہوئے تو کیا کیفیت ہوئی، سب کچھ کربلا میں بیت گئی، لیکن جیسے ہی تیر لگا نا مشکیز سکینہ پر عباس کا دل ٹوٹ گیا، عباس کی حسرت ٹوٹ گئی. ایک مرتبہ گھوڑے کا رخ موڑا، اے میرے اسب با وفا اب میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ کہنے کے بعد فرات کی طرف آگے بڑھے. ایک روایت سنانا اسی لیے اتنی زحمت دی ہے. فرات کی طرف آگے بڑھے. روایت بتاتی ہے اب علی کا شیر ایک ایک کو اپنے روح سے مار رہا ہے، ایک ایک کو اپنی نظروں سے مار رہا ہے. اتنے میں ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو عباس کی آنکھوں میں آ کر کے پیوست ہو گیا. اے سواری کرنے والوں، یہاں موجود افراد، مجھے بتاؤ جب تم سواری کرتے ہو یا کبھی اوپر سے نیچے گرتے ہو، سامنے کوئی چیز آ جائے تو سب سے پہلے ہاتھوں سے روکتے ہو نا. عباس تیر کو روکے تو کیسے روکے جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں. اپنی آنکھوں سے تیر آتا ہوا دیکھا، آنکھ میں پیوست ہو گیا. اتنے میں کسی شقی نے مولا عباس کے سر پہ گرز مارا. لیکن یہ منظر سن لو کہ گرز مارا کیسے گیا عباس کے سر پہ. میں نے روایت پڑھی ہے کہ جیسے ہی تیر لگا نا عباس کی آنکھوں میں،
اب عباس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، ایک میں تیر لگا ہوا ہے۔ عباس کی آنکھیں بند ہو گئیں، ہاتھ تو ہے نہیں کہ جس کے سہارے سے عباس تیر کو نکالیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں وہاں برداشت نہیں کر پایا، میں نے دیکھا جب عباس سے کچھ نہ بنا تو ایک مرتبہ عباس نے اپنے سر کو جھکایا، دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کو پھنسایا، اور اس کے بعد جیسے ہی تیر کو نکال کر کے میرا مولا عباس اپنا سر اٹھانا چاہتا تھا، اتنے میں طفیل نے میرے مولا کے سر پہ اتنا بھاری گرز مارا، علی کا شیر دیورا کر زمین کربلا گرتے ہوئے آواز دی، آقا غلام کی خبر۔ آخری جملہ عالم آنے والا ہے، آخری جملہ عزیزارو، روایت بتاتی ہے حسین لڑکھڑاتے ہوئے عباس کی قبر پر پہنچے، عباس کی لحد پہ پہنچے، اور اس کے بعد مولا عباس کے سر کو اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ عباس کہتے ہیں کون ہے جو اس عالم غربت میں میرے سر کو اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے ہے؟ کہا بھیا تم نے نہیں پہچانا، تمہارا بھائی آ گیا ہے، حسین آ گیا ہے، زہرا کا بیٹا آ گیا ہے، ارے جسے تم آقا کہتے ہو وہ آ گیا ہے۔ بس یہ سننا تھا، ایک جملہ کہا آقا آپ نے آنے کی تکلیف جو فرمائی ہے، آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئی ہے؟ میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں۔ میں یہ کہنا تھا کہا عباس تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں آقا ایک خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا میری لاش کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا۔ حسین نے کہا عباس میری بھی ایک خواہش ہے، جب سے تم دنیا میں آئے ہو ہمیشہ مجھے آقا کہہ کے پکارا ہے، ایک مرتبہ دل سے بھائی کہہ کے پکار دو، بس بھائی کو بھائی کہنا تھا۔ روح قفس عنصری سے